یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اللہ کی رضا وہ مشروط ہے ان دو شرائط کے ساتھ: اللہ کی ذات پر ایمان کامل اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل۔ کامل کا بس کہہ رہا ہوں، ناقص اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ ناقص تو اللہ یہ مختصر سا عمل ہے نماز، دیکھیے اس میں بھی ہم امام کی اتباع کامل کرتے ہیں۔ جس طرح امام کا رخ ہوتا ہے ہمارا رخ بھی وہیں، جس طرح امام کا سینہ ہوتا ہے ہمارا سینہ بھی وہیں، جس نماز کی امام نیت کرتا ہے ہم بھی وہی نیت کرتے ہیں، جس رکن میں امام ہوتا ہے ہم بھی اسی رکن میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک رکن میں بھی آپ امام کی اقتداء سے ہٹ جائیں تو آپ بتائیے کیا آپ کی نماز مقبول ہوگی یا مردود ہوگی؟ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر اس میں امام کی اقتداء کامل نہ ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، تو یہ پوری زندگی صبح و شام دن رات سردی گرمی کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ خوشی غمی جنازے دعوتیں تقریبات جلسے، اگر یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تو اللہ کے ہاں کیسے قبول؟ اس لیے حق تعالیٰ نے ان دو شرطوں کو قرآن میں بار بار ذکر فرمایا اور اس پر انعامات کے وعدے فرمائے ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، رب العالمین نے فرمایا جو میری ذات پر ایمان کامل رکھے گا تو مرد ہو یا عورت۔ یہاں یہ بھی غلط فہمی اللہ نے دور فرمائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو تو اللہ نے بس کچن کے لیے بنایا، صفائی ستھرائی کے لیے بنایا ہے، ان کا جنت سے کیا تعلق؟ حق تعالیٰ نے یہاں برابری کی سطح پر مرد کے ساتھ عورت کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح تم جنت کے خواہش مند ہو اور یہ دو شرائط پوری کر کے جنت کے حقدار بنتے ہو، رضائے الہی کے مستحق بنتے ہو، مستورات بھی ان دو شرائط کو پورا کریں تو وہ برابر کی جنت کی مستحق بنتی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بڑا ایک غلط رواج بنایا، آپ یقین فرمائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری بیویاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں ان کا کام ہے اس کو ناشتہ بنائیں گی پھر برتن دھوئیں گی پھر دن کا کھانا بنائیں گی پھر برتن دھوئیں گی پھر رات کا کھانا پھر برتن پھر صفائی پھر ستھرائی پھر ہمارے واش روم انہوں نے صاف کرنے ہیں پھر ہمارا لباس انہوں نے دھونا ہے ہمارے کپڑے انہوں نے دھونے ہیں چھتوں کے جالے بھی انہوں نے صاف کرنے ہیں پنکھوں کے پر بھی انہوں نے صاف کرنے اور ان کا کوئی کام نہیں نہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے نہ انہوں نے تلاوت کرنی ہے نہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے نہ استغفار پڑھنا ہے نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے یہ ان کا کوئی کام نہیں۔ حق تعالیٰ نے یاد رکھیے گا برابر کے حقوق رکھے ہیں مستورات کے لیے اور بالخصوص میاں اور بیوی کا جو ایک رشتہ ہے اس کو تو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ ایک رکوع ہے قرآن کریم میں وہ پورا رکوع اللہ کی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو نا، بڑے کرتے پھرتے ہو اپنے حسن پر ناز کرتے پھرتے ہو کئی گھنٹے لگا کر میک اپ کرتے ہو تیار ہوتے ہو کبھی کنگھی کر کے پہاڑ سوارتے ہو کبھی خوشبوؤں سے خود کو مہکاتے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا اپنی تخلیق پر غور کرو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا، تمہیں ایک قطرہ ناپاک سے تخلیق کیا، تم اپنی ابتدا کو بھلا بیٹھتے ہو ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اپنے ظاہری سراپا کو دیکھ کر تم مغرور ہو جاتے ہو متکبر ہو جاتے ہو اپنے رب کے احسانات سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اس طرح اللہ نے اپنی نشانیاں گنوائی
اسی میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کبھی غور کیا تم نے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میرے حکم پر بس ایک جملہ کہنے پر دو اجنبی ذات اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ اللہ ان کی قربت پر فخر فرماتا ہے، ان کا دکھ یکساں ہو جاتا ہے، ان کی تکلیف یکساں ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا بے قرار نظر آتا ہے، وہ یکجان دو قالب بن جاتے ہیں صرف ایک جملہ کہنے پر کہ مرد کہتا ہے میں نے نکاح کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے عزیز دوستو، احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہر رشتے کے لیے الگ الگ جنت رکھی۔ والدین کی جنت الگ ہوگی، اولاد کی جنت الگ ہوگی، بھائیوں کی جنت الگ ہوگی، بہنوں کی جنت الگ ہوگی، چچا کی جنت الگ ہوگی، پھوپھا کی جنت الگ ہوگی، ماموں کی جنت الگ ہوگی، دوستوں کی جنت الگ ہوگی، پارٹنرز کی جنت الگ ہوگی۔ ہر ایک کی جنت کو اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ صرف ایک رشتہ ہے جس کو اللہ جنت میں بھی جدا نہیں کرتا، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ اللہ کو بہت معلوم ہے۔ یاد رکھیے گا ہماری فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنا سارا مال مسجد کو دیتا ہوں اور ساتھ میں کہے انشاءاللہ، تو علماء بتاتے ہیں، مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ اس کا سارا مال مسجد کے حصے میں چلا جائے انشاءاللہ کہنے کے باوجود، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنا مال مسجد میں خرچ کرے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ یہ رشتہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کو حق تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا، اپنی قدرت سے قرار دیا۔ اس لیے عورت کو بھی جنت کے اکتساب کے لیے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ امام